اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے اکثر لوگوں کے ہاتھ میں انگوٹھیوں میں کوئی نہ کوئی نگینہ پہنے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اصل میں یہ نگینوں کا رواج، جس کو ہم پتھروں کا رواج جو ہاتھ میں پہنتے ہیں، یہ بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ میاں نے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، مرجان کا کیا ہے، مونگا کا کیا ہے، اور وہ مطلب کہ ایسے پتھروں کا ذکر کیا ہے، حجر اسود کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی، چاہے وہ پتھر ہو، پرندہ ہو، جانور ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، کچھ اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو اصل میں زیادہ تفصیل ہو جاتی ہے، اس لیے لوگ شاید اس کی تفصیل سے آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ پتھر کا جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے وہ بھی کسی نہ کسی اثرات کی وجہ سے رکھا ہے۔ اصل میں جب سورج کی شعاعیں اس نگینے پہ پڑتی ہیں، انگوٹھی جو ہاتھ میں پہنی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی پہنتا ہوں، بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، اور تقریباً میرے پاس تمام پتھر موجود ہیں، کیونکہ یہ اس کی شعاعیں جب نگینے کے اوپر پڑتی ہے تو وہ شعاعیں انسان کے جسم پہ بھی اثر کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مطلب اس کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، اور وہی مومن ہے جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی۔ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جہاں محراب کا ذکر ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، پیٹ اندر کو ہو، اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ ہاتھ میں نگینے کی انگوٹھی ہو۔ سب سے بڑھ کر جو نگینے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے بتایا گیا یاقوت، اپنا حقیق، اور اپنے یہ فروزے کے بارے میں۔ آج میں فروزے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کو کیوں کہا گیا ہے پہننے کے بارے میں، اور یہ بہت قدیم زمانوں سے اس سے پہنا جاتا ہے، بہت قدیم زمانے، جب یعنی رسول اللہ سے بھی پہلے بھی لوگ اس کو پہنا کرتے تھے، اور پھر جب رسول پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد آ گئے دنیا میں تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ بتایا ہے۔ فروزہ کے بارے میں تو اتنی تفصیل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ اپنے اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہلکا، کبھی چینج ہوتا ہے، کبھی تیز ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے اپنے ہم اگر تیزاب ڈال کے دیکھا جائے نا تو اس کے اوپر اس کا رنگ کا اس پتھر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ اپنا ہے کہ یہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد فرماتی ہیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ فروزہ ہوتا ہے وہ غریب نہیں رہتا، وہ آدمی کبھی غریب نہیں رہتا، اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں یہ فروزہ ہے۔ اللہ کا کرشمہ ہے نا، اور یہ دل کو راحت دیتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ نگینہ ہوگا اس کے اوپر آسمانی بجلی نہیں گرے گی، یہ اللہ میاں کی طرف سے۔ جس کے ہاتھ میں یہ فروزہ ہوگا اس کے اوپر آسمانی بجلی نہیں گرے گی، اور وہ اپنا اس کا دشمن اس سے دب کے رہے گا، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ دشمنوں پہ فتح پائے گا، اس کو دشمن سے دب کے رہے گا۔ اور اس کو اگر یہ بھی اپنا روایت ہے، یہ اس کی حدیث سمجھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا، یا ان کی اولاد نے فرمایا ہے کہ جو نیا چاند جب نکلتا ہے، جب نیا چاند ہاتھ میں انگوٹھی اس کی پہنی وہ نیا چاند مطلب کی طرف دیکھ کے اور نگینے پہ نظر کرے تو اس نے بہت جلد امیر ہونا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ میں نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جو چاند کی طرف دیکھ کے اللہ سے دعا کرے اور اس کے بعد یہ اپنے ہاتھ میں نگینے فروزے کی طرف دیکھے، وہ انشاءاللہ بہت جلد امیر ہو جاتا ہے۔ اور اس کا یہ ہے کہ یہ اپنا جس کے ہاتھ میں یہ فروزہ ہوتا ہے اس کے اوپر سانپ اثر نہیں کرتا، نہ ہی اس کے اوپر بچھو اثر کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو صبح شام اگر دیکھا جائے، یہ روایت میں ہے، حدیث میں ہے، اگر کوئی بندہ اس کو صبح شام دیکھا جائے تو اس سے ہر قسم کی پریشانی دور ہوتی رہتی ہے اس کے دیکھنے سے۔ اللہ میں نے ایک خوبی رکھی ہے اس کے اندر، جس طرح اور بہت سے یرکون ہے اور مطلب ہے اور بہت سے پتھر ہیں،
تو کوئی پیسے لانے کے لیے بھی ہے، کوئی کاروبار کے لیے اچھا بہتری کے لیے بھی ہے، لیکن فروزہ اور حقیق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہوگا فروزہ، اس کا اگر خدا نخواستہ وہ سفر کرتا کرتا اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو تو وہ ایکسیڈنٹ وہ پتھر اپنے اوپر لے کے اس کا وہ ترخ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کو اس سے بچا لیتا ہے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے، ساتھ کی ان کے معصومین کی حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ فروزہ اور حقیق جس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اللہ سے دعا مانگے گا، اس کی دعا بھی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ دائیں اور ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ فروزے کو دائیں ہاتھ میں پہنے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی ہر پتھر کوئی بھی پتھر ہو وہ اس کو دائیں ہاتھ میں پہنو، بائیں ہاتھ میں نہیں پہنو۔ تو دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے اور اس کے اندر شہادت کی انگلی چھوڑ کر پہننی چاہیے۔ تو یہ اور دوسرے مردوں کے لیے یہ ہے کہ یہ چاندی کا بنوا کر پہنا جائے، اس کی چاندی کی انگوٹھی بنوا کے پہنی جائے، سونا مردوں پہ حرام ہے۔ اور یہ نگینوں کے بارے میں تو اپنا یہ بھی صورت نمل آیت نمبر 113 میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ افادیت ہے۔ اور اسی لیے جہاں یہ فروزہ ہے وہاں موتی کا بھی نام آتا ہے، مرجان کا بھی نام آتا ہے، پکھراج کا بھی نام آتا ہے، نیلم بھی آتا ہے، حقیق بھی آتا ہے۔ بے شمار پتھر ہے اللہ نے جو دنیا میں پیدا کیے ہیں، کوئی کسی ملک سے نکلتا ہے، کوئی کسی ملک سے نکلتا ہے۔ بہرحال یہ ہر قسم کی پریشانی سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں کسی پریشانی میں تو یہ آپ کو غم سے دور رکھتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں یہ روایات میں پیش کر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد سے، اور میں ہمیشہ انہی کی روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے تمام کے حوالے میرے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کوئی قیمتی پتھر نہیں ہے، یہ بہت زیادہ قیمتی پتھر نہیں ہے، 2,400-500 میں مل جاتا ہے اور بہت اچھا پتھر ہے، 1-2 ہزار میں مل جاتا ہے، لیکن اس کی کرامات بہت ہے کہ ہم اتنے خرچے کرتے ہیں، اگر ہم اس کو ہاتھ میں پہن لیا جائے اور آپ اس یقین کے ساتھ پہنیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد نے کہا ہے کہ جو یہ پتھر آپ کی غربت کو دور کرتا ہے، آپ کی ملبسی کو دور کرتا ہے، یہ آپ کے کسی کے آگے حاجت پیش کرنے کی تو وقت نہیں لاتا، یہ ہر ایک کی حاجت خود بخود پیش کرتا ہے۔ اور یہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ یہ پاک حالت میں پہنا کریں، جب آپ وضو میں ہوں اس طرح پہنا کریں، یا نہیں بھی پہنا کریں، لیکن جب اگر آپ پاک نہیں ہیں، آپ پہ غسل واجب ہے، اس وقت اس کو نہیں پہنا کریں۔ تو اس لیے مطلب کہ اس کو پاک حالت میں پہننا چاہیے۔ اور حضرت علی کے پاس بھی بہت سے پتھر تھے جس پہ فروزہ بھی تھا، اور پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو انگوٹھی پہنتے تھے وہ ان کی مہر بھی تھی۔ جب وہ کسی کو خط لکھتے تھے، خط لکھنے بعد وہ انگوٹھی سے جو آپ کا نگینہ تھا، جو آپ کا پتھر ہاتھ میں تھا، ان کو آپ نے کھدائی کرا کے اس کو اپنا انگوٹھی میں اپنے مہر بھی بنائی ہوئی تھی، اور جو وہ کسی کو خط لکھتے تھے اس کے نیچے اس کو مہر لگا دیا کرتے تھے۔ جس سے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ انگوٹھی کا رواج بہت عرصے سے ہے، رسول پاک کے ہاتھ میں بھی بہت انگوٹھی تھی، اور حضرت علی نے جو نماز کی حالت میں جب فقیر ان کے پاس آیا مانگنے کے لیے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری مدد کرے، تو حضرت علی نے جو انگوٹھی دی انگوٹھی وہ والا ہاتھ اس کی طرف کیا اور اس نے انگوٹھی اتار دی، اور یہی ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ اور یہ مطلب کہ یہ فضیلت تھی رسول پاک کی کہ جب اس نے کہا کہ تیرا اے اللہ میں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر رہا، تو حضرت علی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اور انہوں نے وہ یاقوت کی انگوٹھی ہاتھ سے نکالی۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی ہوتی تھی۔ اور پھر میں نے کہا نا معصومین کا بھی یہ فرمان ہے کہ مومن وہی ہے جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو۔ آپ اتنے عمل کرتے ہیں، آپ اتنی پریشانیوں میں رہتے ہیں، آپ اتنا الجھنوں میں رہتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک فروزہ لے لیں۔ اور یہ فروزہ جو ان سے ہوتا ہے نا، اوپر سے ملائم ہوتا ہے یہ، لیکن اس کے نیچے سے اس کو گرینڈ نہیں کرتے، اس کے نیچے اس کی جڑ نظر آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھر ہے، کیونکہ اگر وہ پلاسٹک کا بنا ہو تو نیچے سے پلین ہوگا، یا کسی اور چیز سے بنا ہوگا نیچے پلین ہوگا، لیکن اس کو نیچے سے خالی رکھتے ہیں، خالی اس کا ایک تو یہ نظر آتا ہے، تو اس کے اندر جڑیں اس کی نظر آتی ہے فروزے کی،
اور یہ ایران میں بہت اچھا قسم کا ملتا ہے، پہلے انڈیا میں بہت اچھا ملتا تھا۔ تو یہ اس کو ہاتھ میں پہننے سے اور کیونکہ حقیق جو ان سے ہے نا وہ تو، اور یہ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے جو افروزہ پہن کے دعا مانگتا ہے، یہ حقیق پہن کے دعا مانگتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کل کا سائنسی دور ہے، اور آج کے ستاروں کے حساب سے مطلب کہ وہ ہوتا ہے، لیکن کسی اور پتھر کے بارے میں رسول پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے یہ نہیں کہا کہ آپ مطلب کہ یہ پہن کے دعا مانگو، آپ یہ پہن کے دعا مانگو، لیکن فروزہ حقیق کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو یہ پہن کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اپنی عافیت مانگتے ہیں، اللہ میں اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو آپ نے اکثر لوگ جو آج کل میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر فروزہ آپ نے لیا ہے، فروزہ اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں، تو اس کو جمعرات کو دودھ میں ڈال دیا جاتا ہے، تھوڑا سا دودھ لیا، اس کے اندر رات کو ڈال دیا تاکہ صبح کو نکال لے۔ اس سے یہ ہے کہ اس کی چکناہٹ اس کو برقرار رہتی ہے، اور کہتے یہ ہے کہ اس کا رنگ بھی چینج ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی، جو میرے دوست احباب پریشان رہتے ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے رہتے ہیں، حالات ان کے ہاتھ نہیں ہوتے، جہاں وہ اتنے عمل کرتے ہیں وہاں ایک فروزہ کی انگوٹھی بھی ہاتھ میں پہن لیں، کیونکہ سنت کو پورا کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ رسول کی سنت کو بھی پورا کریں گے، آپ فروزے کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھ لیں۔ اگر آپ حقیق کے ہی پہن لیں تو پھر تو سبحان اللہ، کیونکہ رسول اللہ نے کہا فروزہ اور حقیق وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ فروزہ حقیق ہوتا ہے اس کی اللہ میں دعا جلد قبول کرتا ہے، اور یہ مفلسی سے دور رکھتا ہے۔ تو اس لیے، اور یہ کتنی میں نے اس کی کرامات بتائی ہیں کہ یہ آپ میں مطلب کہ پانی میں ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں، بجلی آسمانی سے بچ جاتے ہیں، یہ دشمن پہ حاوی ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہی پیش کروں گا کہ جہاں اتنی پریشانیاں میں رہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں آپ فروزہ پہن لیں، اور یہ سوچ کر پہن لیں کہ میں رسول کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔